جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ میں لاہور سے علی ملک بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ آپ کے سامنے دو محترم لوگ بیٹھے ہیں، ان سے بات کرنی ہے، دونوں سے مخاطب ہوں۔ جی جی اچھا سر، بات یہ ہے کہ میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن مجھے انڈرسٹینڈ ضرور کیجیے گا میری بات کو۔ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو، کیونکہ میں ہی محبت کے لائق ہوں اور میں سب سے زیادہ ڈیزرو بھی میں کرتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، دنیا میں تقریباً 60 کے قریب ملک ہیں جو اسلامک کنٹریز ہیں۔ پاکستان ان میں سے وہ بدقسمت ملک ہے جو کہ شرک کا سب سے بڑا گڑھ ہے، جہاں پر صبح سحری سے لے کے رات تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، نعتیں، قصیدے بیان کی جاتے ہیں۔ مجال ہے کوئی اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے؟ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ اللہ کی تعریف نہیں، ایک منٹ، آپ کو یہ سمجھنے میں کیا دقت ہے کہ اللہ کے رسول کی تعریف کرنا اور اللہ کے رسول کی نعت پڑھنا شرک نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول سے بیزاری ہے؟ اگر ان کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے، اور آپ اس کو جدا کیوں کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کی تعریف، احادیث اور اذکار بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں، کیا محفل نعت بند کرتے ہیں اس لیے کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے؟ بھئی رسول خدا کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے، تم کے ڈائریکٹ ایمان اللہ سے لے کر آئے ہو۔ محفل نعت بس محفل نعت صاحب یہ ظلم نہیں ہے۔ ایک پیغام غلط چلا جائے گا، میری بات مکمل ہو جائے معذرت مفتی صاحب، کہ محفل نعت ہونی چاہیے، جتنی ہو رہی ہیں اس سے صبح شام ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ذکر رسول خدا ہونا چاہیے، ان کے اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، جنگ بدر کا ذکر ہونا چاہیے، جنگ احد کا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ پتہ چلے۔ لیکن اگر اس میں مائک اور اسپیکر وغیرہ کا انتظام ایسا کیا جائے کہ کسی اور کے لیے زحمت نہ ہو، جیسے بیمار، یہ ایک الگ بات ہے، یہ آداب میں ہے، اخلاق میں ہے، اعتبار میں ہے۔ بھائی نے سوال کیا، اس کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اس کو پکڑو، جس چیز سے تم منع کرے اس کو رک جاؤ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو اپنے منبر پر بٹھا کر فرمایا، حضرت حسان ابن ثابت نے حضور کی شان میں اشعار پڑھے، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کے رسول کو سامنے بٹھا کر حضرت حسان ابن ثابت خود تعریف فرما رہے ہیں، خود حضور کی شان بیان فرما رہے ہیں، بڑھ کر جہاں جہاں پر حضور صلی اللہ کا نام، وہیں وہیں حضور کا نام۔ قرآن میں اللہ کا کلمہ یہ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کا، اور ان کو اسی سے بغض ہے۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہیں وہیں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ